علیکم، میرا نام زاہد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زاہد خان آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک کی جانب سے جو کل رات پریس کانفرنس کی گئی مرکزی شورا کی جانب سے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر حکومت کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ امیر ہیں تحریک لبیک کے، اور ان کو کب رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد تحریک لبیک سے کل عدم کا جو لگائی تھی پابندی حکومت کی جانب سے وہ کب ختم ہوگی، اور اس کے بعد فرانسیسی سفیر کو کب نکالا جائے گا، اور تحریک لبیک کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے آخری ڈیٹ کون سی دی ہے۔ یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس پریس کانفرنس کا تمام جو خلاصہ ہے وہ بتائیں گے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجیے گا۔ بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی مرکزی قیادت نے جو پریس کانفرنس کی رات، تو اس کے اندر شروع کے اندر یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک ایک یعنی پرامن جماعت نہیں ہے، یہ دھرنوں کی طرف زیادہ جاتی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو اس پر ان کے جو مرکزی رہنما ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے ہم سے پہلے ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق وہ 17 یعنی کہ فیبری تک غالباً 17 تاریخ تک آپ نے فرانسیسی سفیر کو نکالنا ہے، لیکن اس کے بعد یعنی کہ حکومت نے اپنا یعنی کہ دوبارہ مذاکرات شروع کیے، اور اس کے بعد حکومت نے 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، صرف پہلا احتجاج جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ زندہ تھے تو اس وقت غالباً دھرنا دیا گیا تھا فیض آباد کے مقام پر، تو اس وقت حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے۔ اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی معاہدے کو پورا کرنے کے بجائے انہوں نے یعنی کہ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے یہ بھی کلیئر بات کی ہے کہ ہمارا جو دھرنا تھا یا ہمارا جو احتجاج تھا جو ہم نے ابھی چند دن پہلے چند ہفتے پہلے دیا ہے، تو وہ ہم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمارے آپ نے امیر کو گرفتار کیا اور ہم اس لیے دھرنا دے رہے ہیں، نہیں، اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر حکومت یعنی کہ ہمارے معاہدے پر عمل نہیں کرتی یا معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر کے حکومت نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا یا توڑ دیا، اس معاہدے کو یا اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس کے بعد احتجاج شروع ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد اجلاس بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم مقدمات کا اخراج کریں گے۔ مقدمات سے مراد جو مقدمات درج ہوئے ہیں 302 کے بھی ہیں، دہشت گردی کے ہیں، اغوا کی دفعات لگا کر کارکنان پر FIR درج کی گئی، تو ان کو ہم ختم کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے یعنی کہ عاشقان رسول کو بھی رہا نہیں کیا گیا، ہمارے بہت سارے یعنی کہ کارکنان ابھی جیل کے اندر ہیں، اور خصوصاً امیر تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب بھی ابھی جیل کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے بارے میں کیا کہا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ان کو نظر بند کیا گیا تھا 1 مہینے کے لیے، تو یہ جو نظر بندی ہے وہ تقریباً 11 مئی تک ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت نے جو ایک مقدمہ درج کیا تھا کیا وہ مقدمہ واپس لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ اگر لیتی ہے تو پھر وہ یعنی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، ان پر کوئی یعنی مسئلہ نہیں آئے گا، رہائی کی دشواری نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو یعنی مقدمے کو واپس نہیں لیتے تو پھر عدالت کورٹ کے اندر مقدمہ چلے گا، اور اس کے بعد ہی جو عدالتی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ہی رہائی ملے گی۔ اب آ جاتے ہیں تحریک لبیک کو جو کل عدم کیا گیا تھا، جس پر پابندی لگائی گئی تھی اور جس پر نظر ثانی کی بھی اپیل یعنی کہ دے دی گئی ہے حکومت کو تحریک لبیک کی جانب سے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو تحریک لبیک پر پابندی ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی یا حکومت کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہوتے جس کی بنیاد پر وہ تحریک لبیک کو کالعدم اور اس کی جو سیاسی جماعت ہے اس کو ختم کر سکتے تھے، تو اب تک یہ سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس دائر ہو چکا ہوتا۔
تحریک لبیک یعنی پہلے تو بڑی پرامن جماعت تھی۔ حالانکہ شفیق امینی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت، حنفی، سنی، بریلوی اہل سنت مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پوری دنیا اور خصوصاً پورا پاکستان جانتا ہے کہ یعنی کہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، جو بریلوی لوگ ہیں وہ کتنے پرامن ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کارکنان نے کسی پولیس والے کو نہیں شہید کیا، ہمارے کارکنان نے کسی ہسپتال پر حملہ نہیں کیا، یہ اور لوگ تھے، اور جس کا اعتراف بہت بڑے ادارے بھی کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کی جانب سے کوئی وائلیشن نہیں کی گئی، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ جو پاکستان کے اندر کافر قرار دیا گیا، اس طبقے کے لوگوں نے مل کر تحریک لبیک کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو اب تحریک لبیک کو جو کالعدم کا ہے وہ بہت جلد یعنی کہ یہ ختم کر دیا جائے گا، جو پابندی ہے وہ ہٹا دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کو 1-2 مہینے آگے لے کر چلے جائیں، لیکن پابندی حکومت کو ختم کرنی پڑے گی۔ ماضی کے اندر ایک ہی جماعت پر اس طرح پابندی لگی ہے، وہ ایک بلوچستان کی نیشنل عوامی پارٹی تھی، لیکن آج بھی وہ جماعت موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے۔ غالباً میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو حکومت ہے اس وقت وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی ہے۔ تو اس وقت یہ پابندی ایک ہی جماعت پر لگی تھی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر لگی تھی، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس پاور کے اندر تھے، اس پاور کے اندر یہ حکومت نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے ثبوت ہوں یا اتنے دلائل ہوں کہ وہ تحریک لبیک پر پابندی کو برقرار رکھے سپریم کورٹ کے مطابق۔ تو یہ بہت جلد اس سے کالعدم کا بھی یعنی کہ ختم ہو جائے گا، آپ کو بہت جلدی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا لاہ عمل اس پریس کانفرنس کے اندر دینا چاہتے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے ہم سے رابطہ ہوا، اور رابطے کے بعد ہم نے اس لاہ عمل کو مؤخر کر دیا چند دنوں کے لیے، اور بہت جلد اگر حکومت جو ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرتی تو ہم آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ سخت طریقے سے بنائیں گے، اور حکومت کو بتائیں گے کہ تحریک لبیک کتنی پاور رکھتی ہے۔ یہ تھا عام سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں مزید اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔